الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत और फलाह के लिए हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और जो भी पैगंबर मबूस हुआ उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलाइल और बराहीन के साथ मबूस फरमाया
اور انہی دلائل اور براہین کو معجزات کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے لوگوں کے پاس رسول بھیجے اور لوگوں کے پاس جو بھی رسول آئے وہ بینات کے ساتھ آئے، نشانیوں کے ساتھ آئے، معجزات کے ساتھ آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثله اومن او آمن علیہ البشر، کہ کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا الا اوتی من الآیات، مگر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو آیات اور نشانیاں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات کو دیکھ کر کے لوگ اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بے شمار معجزات دیے گئے، اور ان تمام معجزات میں ایک عظیم معجزہ آتش نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گلے گلزار ہونا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کی قوم کے معبودان باطلہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو نمرود اور اس کی کابینہ کی طرف سے فیصلہ آیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اگر تم اپنے دیوتاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ایک تدبیر کھیلی، ایک داؤ کھیلا، چال چلی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس تدبیر کو ناکام بنا دیا اور ان کے داؤ کو، ان کی چال کو فیل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بے شمار معجزات دیے گئے، اور ان میں سے دو معجزات مشہور ہوئے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، رب العالمین سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کیا اے رب العالمین میری لاٹھی ہے، عصا ہے۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اے میرے رب میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، بہت سارے اور بھی کام اس عصا اور اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ حکم ہوا القِیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس لاٹھی نے اژدہا کی صورت اختیار کر لی اور اژدہا بن کر کے دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بتقاضائے بشریت خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ حکم ہوا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، اس کو پکڑو، اس کو ہم پہلی صورت کے اندر دوبارہ واپس لوٹا دیں گے۔ اسی عصا سے اللہ نے بہت سارے معجزات ظاہر کیے۔ دریا پر پہنچے، حکم ہوا اے موسیٰ اپنی اس عصا کے ساتھ دریا کو مارو، دریا کو مارا
فانفلقا، موسیٰ علیہ السلام نے جب وار کیا تو دریا کے اندر راستے بن گئے، میدان تیہ میں پہنچے۔ قوم نے شکایت کی، اے موسیٰ پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حکم ہوا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو مارو۔ فانفجرت منہ 12 عینا، عصا مارا 12 قسمیں پانی کے جاری ہو گئے۔ تو جو بھی نبی آیا اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کو ہم نے بینات اور نشانیاں دی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، معجزات لے کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسول ہیں اور افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو اللہ نے آپ کے شایان شان آپ کو معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات، معجزہ قرآن، معجزہ شق قمر، معجزہ معراج، ستون کا رونا، ممبر کا ہلنا اور پہاڑ کا ہلنا، اس طرح کے بے شمار معجزات اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن ان تمام معجزات میں فرمایا کہ معجزہ معراج سب سے انوکھا اور سب سے نرالا معجزہ جو اللہ رب العزت نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک، اور پھر 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، اور اللہ رب العزت نے اپنا قرب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ عظیم الشان معجزہ ہے، اور ایک بے مثال معجزہ ہے جو اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اس معجزے کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، جو بھی رسول آئے وہ بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آئے۔ معجزہ معراج کب ہوا؟ مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ ایک روایت کے مطابق رجب کے مہینے کے اندر، اور بعض دوسرے مہینوں کے مطابق متعلق روایات آتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ آج کل ہمارے ہاں 27ویں رجب کو خاص طور پر تعین کی جاتی ہے، جبکہ روایات مختلف ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بھی اور رجب کے مہینے کے بارے میں بھی۔ آج 28 رجب ہے، اور 27 رجب کی رات کو عموماً لوگ جو ہے شب معراج مناتے ہیں، اور شب معراج کے اندر عبادت کرنے کو شب قدر کے برابر قرار دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو شب قدر سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ معراج جو پیش آیا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس میں اختلاف ہے، اس کا مہینہ محفوظ نہیں اور اس کی تاریخ محفوظ نہیں۔ سن 590 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے 5ویں سال معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور واقع معراج کے بعد 18 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، دنیا میں رہے۔ لیکن ان 18 سالوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا
کہ تم اس رات کے اندر عبادات کا اس طرح سے اہتمام کرو جس طرح کہ تم شب قدر کے اندر اہتمام کرتے ہو، یا خاص کوئی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو اس رات کے متعلق، یا اس سے دوسرے دن کے روزے کے متعلق۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام موجود رہے۔ صحابہ اکرام نے اس رات کے منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس رات کے اندر عبادت کرنے کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو چیز دین نہ ہو اس کو دین بنا دینا یہ بدعت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر کسی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور آج اس رات کے اندر خاص عبادت کا اہتمام کرنا اور یوں کہنا کہ اتنی رکعتیں پڑھو اور فلاں رکعت کے اندر فلاں صورتیں پڑھو، فرمایا کہ یہ تجاوز ہے۔ اس لیے جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو دین بنانا، اس کا التزام کرنا، التزام ما لا یلتزم فهو بدعہ، اسی کا نام بدعت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، معلوم ہوا کہ کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کا خاص طور پر اہتمام کر رہے ہیں، گھر سے باہر تشریف لے گئے، ایک ایک آدمی کے پاس پہنچے اور ان سے فرمانے لگے کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ اور ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں دین سے ذرا بھی ادھر ادھر ہونا یہ ناممکن تھا کہ جس چیز کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو جس نہج پر چھوڑا ہے اس سے ہٹا جائے۔ آپ نے لوگوں سے روزہ کھلوایا اور اس کا اہتمام کروایا، تو اس لیے فرمایا کہ جس چیز کا ثبوت نہ ہو، اگر کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ رات کو عبادت کرتا ہے، بہت ہی افضل بات ہے وہ اگر 27ویں رجب کو بھی عبادت کرے تو بہتر، اس لیے کہ اس کا معمول چلا رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ نفلی روزے رکھتا ہے اور 27ویں رجب کو بھی وہ نفلی روزہ رکھ لیتا ہے تو باعث اجر ہے، اس لیے کہ اس کا معمول ہے۔ لیکن اگر کسی کا معمول نہیں ہے اور وہ صرف 27ویں رجب کی رات کو یا دن کو افضل سمجھ کر کے اس کے روزے کو عاشورہ کے روزہ کے بقدر سمجھے یا عرفہ کے روزہ کے بقدر سمجھے اور اس رات کو شب قدر کے برابر سمجھ کر کے عبادت کرے تو فرمایا کہ یہ پھر بدعت ہوگا اور یہ دین کے اندر اختراع ہوگا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر جو چیز ثابت ہے صحیح روایات سے وہ یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب کا یہ مہینہ یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا۔ اس لیے جب رجب کا چاند نظر آتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجیے اور ہماری زندگی کو اتنا طویل فرما دیجیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا لیں۔ اس لیے فرمایا یہ تو مسنون ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھا جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اور اگر کسی نے اس وقت نہ پڑھی ہو تو جب بھی اس کو یاد آئے یہ دعا پڑھ لے، دعا مانگنے کا اہتمام کر لے کہ یہ مسنون ہے، اور اس سے ہٹ کر کے جو عمل کیا جائے گا وہ خلاف سنت ہوگا، بدعت ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔